نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا آج کا موضوع ہے آج کا نوجوان۔ آج کا نوجوان، اس کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا سوچتا ہے؟ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں اور پیسوں سے میں گاڑی خریدوں، بنگلے خریدوں اور میری عزت بنے، بس یہی زندگی ہے۔ بس پیسہ آئے، پیسہ آئے، پیسے سے چیزیں خریدوں، چیزوں سے ضرورت کو پورا کروں، اور جب ضروریات پوری ہو جائے مجھے سکون آ جائے گا، بس پیسہ آئے۔ اور آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کیے، محنت بھی نہ کروں اور میرے پاس پیسہ، مال و دولت آ جائے۔ اگر آ بھی جائے تو ایک دن یہ پیسہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، گاڑیاں بھی نکل جائیں گی، بنگلے بھی نکل جائیں گے، یہ جو نام شہرت ہے یہ بھی نکل جائے گی۔ آج یہ سوچ بن چکی ہے ماں باپ کی بھی اور بچوں کی بھی، اور آج کے خصوصاً نوجوان کی۔ اور دین کی بات، دین پہ چلنا، حکم کی پابندی کرنا، نبی کے طریقے پہ چلنا، یہ تو دور دور تک نہیں ہے۔ بس ایک ہی رٹ ہے کہ مال آئے، پیسہ آئے، میں اپنی خواہشات پوری کروں، اپنی ضروریات پوری کروں، میرے پاس گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو۔ بس یہ آج کے نوجوان کی سوچ ہے، اور اسی سوچ میں گم رہتا ہے کہ بس میرے پاس یہ آ جائے، وہ آ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی سوچ وہ سوچ ہے جس سوچ نے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا، جس سوچ نے ہمیں اللہ کے حکموں سے دور کیا، دین سے دور کیا، نبی کے طریقے سے دور کیا۔ حالانکہ یہ سوچ رکھنا کوئی بری بات نہیں، مگر اس چیز کو مقصد بنا لینا اور اس چیز کے پیچھے چلنا کہ مال ہوا تو زندگی ہے، مال و دولت نہ ہوا تو میری کوئی زندگی نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں، دنیا کا یہی دستور ہے، مگر جن کے پاس ہے بھی وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرعون نے 400 سال حکومت کی، دنیا کی ہر چیز تھی اس کے پاس، مگر ناکام ہو گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ قارون کے پاس بڑا مال و دولت تھا، مگر ناکام ہو گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایسی حکومت تھی، نہ اس سے پہلے کسی کو کبھی ملی، نہ بعد میں کبھی کسی کو ملے گی، قیامت تک۔ ہواؤں پہ حکومت، پرندوں کی بولیاں سمجھتے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے، ہوا پہ حکومت، سمندروں پہ حکومت، اتنی بڑی حکومت والے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہم اس کو مقصد نہ بنائیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ گاڑی والا ہے تو کیا ہے، ساری دنیا دے دی جائے کیا کر لے گا؟ دنیا کا سب سے امیر آدمی بل گیٹس، وہ یہ کہتا ہے کہ میری عمر 60 سے اوپر ہو گئی، میں پریشان ہوں۔ بھائی کیوں پریشان ہو؟ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے تو، مال و دولت، گاڑیاں نہیں، جہاز ہے تیرے پاس، پورے پورے ملک ہے تیرے پاس، پھر کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے میری عمر 60 سے اوپر چلی گئی، اب میں مر جاؤں گا اس لیے پریشان ہوں۔ پیسہ موت سے نہیں روک سکتا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ مرے گا نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، اسے پریشانی نہیں آئے گی۔ پیسہ کوئی چیز نہیں، گاڑیاں، بنگلے، شہرت کوئی چیز نہیں، اس نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ آج کا نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں اللہ کو راضی کر کے وہ ساری چیزیں لے لوں جو اس دنیا کی ہر چیز سے قیمتی اور اچھی ہیں، بہتر ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت نہیں۔
ہمیشہ کی صحت ہے، بیماری نہیں، ہمیشہ کی خوشی ہے، غم نہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی بادشاہی ہے، کوئی غربت، کوئی فقیری نہیں، ہمیشہ کے لیے مزے ہی مزے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ چند سال، 50-60 سال کی زندگی ہے، اس میں ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، دنیا کو ضرورت بنا کے چلے، دنیا کو مقصد نہ بنائیں۔ آج ہم نے دنیا کو مقصد بنایا، اس لیے ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر ضرورت بنا لیں تو کوئی پریشانی نہیں، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، گھر ہے، لباس ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے، خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، یہاں پہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، خواہشات دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، چاہے دنیا کا کتنے بڑا امیر سے امیر آدمی کیوں نہ ہو، اس کی خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ سب سے بڑی خواہش تو ہر آدمی کی یہ ہے، میں مروں نہ، موت نہ آئے، وہ تو آئے گی۔ میں جوان رہوں، وہ تو رہے گا نہیں۔ میں ہمیشہ خوش رہوں، وہ تو رہے گا نہیں۔ ہمیشہ میرے اوپر ایک جیسا وقت ہو، امیر ہی امیر ہوں، خوشی خوشی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ چیزیں ممکن ہے ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں غریب اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا امیر پریشان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سوچ کو تبدیل کیا جائے، پیسے آئیں گے تو بس عزت آئے گی، پیسے آئیں گے تو کام بنیں گے، نہیں۔ صحابہ کے پاس مال و دولت نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی ان کے مکان کو دیکھ کے آئے، فرمایا ابو بکر جنتی ہے، میں جنت میں ابو بکر کا محل دیکھ کے آیا۔ عمر جنتی ہے، میں جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آیا۔ عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھ کے آیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھ کے آیا۔ سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ ان سب کے محل کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ٹھکانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں 2.5 سیکنڈ نہیں بنتی۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن۔ تو جب کروڑوں سال، اربوں خربوں سال وہاں رہیں گے، سوچو اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ زندگی کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں اللہ کو راضی کیا جائے، بجائے مال کے پیچھے بھاگنے کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ جسے اللہ ملا اسے سب ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا، چاہے ساری دنیا مل گئی وہ ناکام جائے گا۔ اور بلال جیسا ہوا، اللہ کے نبی کی مان کے چلا، اللہ کی مان کے چلا، رنگ کا کالا، خاندان بھی نہ ہوا مگر کامیاب جائے گا۔ فرعون جیسا، ابو لہب جیسا، قارون جیسا مال و دولت بادشاہ بھی ہوا، اگر نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکم نہیں مانے، تو وہ 1000% ناکام ہے، اس کی ناکامی میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا مال آیا نہ آیا، گاڑی ہوئی نہ ہوئی، بنگلہ ہوا نہ ہوا، بہرحال ان چیزوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور یقیناً چھوڑنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سوچا جائے پیسہ نہیں تو کوئی زندگی نہیں، گاڑی نہیں تو کوئی زندگی نہیں، نہیں، یہ زندگی ویسی بھی کوئی نہیں، ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی اس کی ہے جو اللہ کے حکموں پہ چلا۔ فرمایا میں نے زندگی موت کا نظام اس لیے بنایا، انسانوں کو دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کون مانتا ہے۔ مجھے کسی چیز ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان کے سجدوں سے میں بڑھتا نہیں، ان کی نافرمانی سے میں کمزور نہیں ہوتا، میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سارے اللہ اللہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ سارے شیطان کی طرف ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری کون مانتا ہے، بس لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نیک عمل کون کرتا ہے۔ باقی یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے، بہرحال زیادہ اور کم کا یہاں مسئلہ ہی نہیں، یہاں مسئلہ تو حکم ماننے کا ہے، یہاں مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ تو آج کے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں، مال و دولت سب کچھ نہیں، گاڑی بنگلہ سب کچھ نہیں، اللہ کے حکم سب کچھ ہے، نبی کا طریقہ سب کچھ ہے۔ تو آج کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال و دولت سب کچھ نہیں، گاڑی، بینک بیلنس، محلات، شہرت سب کچھ نہیں، اللہ کے حکم، نبی کا طریقہ ہی سب کچھ ہے، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وقتی ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ نقلی ہے، وہاں سب اصلی ملے گا، ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ تو لہٰذا آخرت کو مقصد بنایا جائے، دنیا کو مقصد نہ بنایا جائے۔ انسان کی ناکامی اور بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ دنیا کو مقصد بناتا ہے اور صبح و شام دن رات دنیا کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، تو دنیا کچھ بھی نہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ اپنی آخرت کی کوشش کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، نبی کے طریقے پہ چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔